अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा सौदागर की 7 बेटियों का। एक सौदागर की 7 बेटियां थी। इज्जत दौलत खुदा का दिया सब कुछ था। बेटियों की तरह परवरिश किया, हर किस्म की तालीम दी, हर तरह के हुनर सिखाए। ना जाने बैठे बिठाए एक दिन उसके दिल में क्या आया कि 7 बेटियों को अपने पास बुलाकर पूछा कि भला ये तो बताओ तुम किसकी तकदीर का खाती हो। 6 ने जवाब दिया कि अब्बा जान, ये क्या पूछने की बात है। आपके घर में पैदा हुए, आपके सदके में पले बढ़े, ऐश करते हैं। खाएंगे किसकी किस्मत का, आपके नसीब से दुनिया में आए और आप ही के मुकद्दर का खाते हैं। लेकिन 7वीं सबसे छोटी खामोश रही। सौदागर बोला, क्यों बेटी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी, अब्बा जान, ये तो सब झूठी खुशामद खोरियां हैं। मैं जो कुछ कहूंगी आपको बुरा मालूम होगा। सौदागर ने कहा, खैर तुम कहो तो मैं भी सुनूं। उसने जवाब दिया कि जनाब, मैं तो अपनी तकदीर का खाती हूँ। ये सुनना था कि सौदागर की त्योरी चढ़ गई। लड़की की सूरत से बेजार होकर नौकरों को हुक्म दिया कि इस छोटी सबसे खोटी के कपड़े लत्ते गहना पाता उतार लो और फटे पुराने चिथड़े पहना कर जंगल बियाबान में छोड़ आओ। देखूं इसकी तकदीर इसे कहाँ से खिलाती पहनाती है। हुक्म की देर थी। गरीब को नंगा बुच्चा कर डोली में बिठा जंगल की तरफ ले चले। माँ बहुत रोई पीटी, बहनों ने हर चंद मिन्नत समाजत की, मगर न बाप के दिल में रहम आया, न लड़की को किसी किस्म का हिरास हुआ। अलबत्ता उसकी खिलाई को जब खबर लगी तो उससे सब्र ना हुआ। सुनते ही गिरती पड़ती दौड़ी। डोली अभी बाजार में पहुंची थी कि पीछे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। लड़की ने डोली में से झांक कर जो देखा तो उसकी पालने वाली थी। कहारों से कहकर डोली रुकवाई। बुढ़िया को बहुत समझाया कि तुम मेरे साथ क्यों परेशान होती हो, घर में बैठकर दुआ करना। नसीब अच्छे हैं और जिंदगी है तो फिर जल्द मिलना होगा। मगर बुढ़िया खिलाई कब टलने वाली थी। मजबूरन कहारों से कह सुनकर लड़की ने उसे साथ ले लिया। आगे एक बड़ा डरावना जंगल था। कहार उन दोनों को वहां छोड़कर वापस हो गए। नाजो नेमत में पली हुई लड़की और ये मुसीबत, कोरा पंडा और ये साए साए करता हुआ सुनसान जंगल। दिन गुजरा, शाम हुई। रात की भयानक तारीकी सामने थी। सांप बिच्छू, शेर भेड़िए का डर, सर छुपाने को जगह नहीं। बुढ़िया का दम गनीमत हो गया और कुछ न सही एक अपना तो नजर आता, वरना खुदा जाने क्या हाल होता। भूख प्यास का तो क्या ख्याल आता। अंधेरा छाने लगा और जंगली जानवरों की आवाजें आनी शुरू हुई तो हौल पर हौल उठने लगे। दोनों भौचक्का होकर सहम सहम कर चारों तरफ देखती और एक दूसरे का मुंह तक कर रह जाती। दरख्त पर चढ़ना भी नहीं आता था। खुले मैदान में जानवरों के फाड़ खाने का खौफ। घबराई घबराई, बोलाई बोलाई, दोनों दरख्तों के झुंडों में पनाह की जगह ढूंढती फिरती थी कि बुढ़िया को एक बड़े दरख्त के तने में खोखल सा दिखाई दिया। बुढ़िया ने जी कड़ा करके उसमें हाथ डालकर टटोला कि कोई कीड़ा पतंगा तो नहीं बैठा। इत्मीनान हो गया तो लड़की से कहा, आओ बेटी, अल्लाह का नाम लेकर इसमें घुस बैठें। रात तो किसी तरह गुजरे, जीते बचे तो सुबह को कहीं ठिकाना बना लेंगे। चुनांचे पहले लड़की उसमें बैठी, फिर बुढ़िया, और ऊपर से दरख्तों की शाखें अड़ा ली। किसी ने सच कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है। बुढ़िया ने लड़की को कलेजे से लगा लिया और बावजूद बेआरामी और खौफ के थोड़ी देर में दोनों सो गईं। सुबह को आंख खुली तो सूरज निकल आया था। जानवरों की भयानक आवाजें आनी बंद हो गई थीं। टहनियां हटा दोनों शगाफ से बाहर निकली। भूख प्यास की शिद्दत थी। दरख्तों के पत्ते और जंगली फल चबाती पानी की तलाश में चली। करीब ही एक जोहड़ सा था, पानी से लबरेज। हाथ मुंह धोया, प्यास बुझाई, दम में दम आई। वहीं एक दरख्त के नीचे बहुत से मोर के पर पड़े हुए थे। लड़की ने समेट लिए और जिस जगह रात बसर की थी फिर वहां आकर दोनों बैठ गईं। लड़की हुनरमंद थी और वो जो कहते हैं कि खाली न बैठ कुछ किया कर, पुराने कपड़े ही उधेड़ कर सिया कर। परों को देखते देखते उसे ख्याल आया कि लाओ इसकी पंखिया ही बनाओ। दुपट्टे को एक तरफ से फाड़ तागे निकाले और पंखिया बनाना शुरू की। थोड़ी देर की दीदा रेजी में ऐसी खूबसूरत पंखिया तैयार हो गई कि जो देखता अश अश करता। लड़की ने बुढ़िया से कहा कि अम्मा, पंखिया तो मैंने बना ली, अब अगर हिम्मत करो और शहर में जाकर इसे बेच लाओ
تو ہمارے روٹی ٹکڑے کا سہارا ہو جائے، ورنہ اس بناسپتی کے کھانے سے کب تک گزارا ہوگا۔ بڑھیا بولی، واری جاؤں، یہ کیا مشکل ہے، ابھی جاتی ہوں، بلکہ روز تم 1-2 پنکھیاں بنا لیا کرو، تاگے وغیرہ جو کچھ کہو لیتی آؤں گی، بیچ لانا میرا کام ہے۔ بڑھیا لڑکی کو خدا کے سپرد کر پنکھیا بغل میں دبا سیدھی شہر میں پہنچی۔ اتفاق کی بات شہزادے کی سواری جا رہی تھی۔ بڑھیا کے ہاتھ میں پنکھیا جو دیکھی تو آنکھوں میں کھپ گئی، مول تول کیا، پسند کا سودا تھا، بھر مٹھی روپیہ دے پنکھیا لے لی اور اپنے محل کا پتہ بتا کر کہہ دیا کہ بڑی بھی کسی اور کے ہاتھ نہ بیچنا، جتنی بھی تیار ہو میرے پاس لیتی آنا۔ بڑھیا نے شہزادے کو لاکھوں دعائیں دیں، بازار سے ریشم کی لچھیاں، رنگ برنگ کے تاگے اور کھانے کا سامان خریدا اور خوشی خوشی لدی پھندی لڑکی کے پاس آئی۔ دونوں نے مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب سوداگر بچی کا یہی کام تھا، روزانہ وضع کی پنکھیاں بناتی اور بڑھیا شہزادے کو دے آتی۔ جو کچھ ملتا اس میں سے ضرورت کے مطابق سامان لے آتی اور باقی درخت کی کھوکھلی میں جمع کر جاتی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن خوب موسلا دھار بارش ہوئی، کیچڑ پانی میں بڑھیا شہر نہ جا سکی، دونوں درخت کے اندر گھسی بیٹھی رہیں۔ شام کو مہ تھما تو دونوں نکلی، جنگل میں بہار آ رہی تھی۔ لڑکی جنگل کی خوبصورتی کو دیکھ کر ادھر ادھر گھومنے لگی اور چلتے پھرتے ایک جگہ اس کا پاؤں دھس گیا۔ وہ چلائی، بڑھیا دوڑی اور جلدی جلدی آ کر اس کا پاؤں نکالا۔ دیکھتی کیا ہے کہ کوئی چیز چمک رہی ہے، غور کیا تو پیتل کا کلسا تھا، اشرفیوں سے منہ تک بھرا ہوا۔ خوشی کے مارے دونوں اچھل پڑی، قسمت پھر گئی، صدقے اس دین کے کیسی بے مشقت بے مانگے دولت دی۔ آپس میں صلح کر کے تھوڑی سی اشرفیاں نکال لیں اور کلسا جوں کا توں اسی طرح دبا دیا۔ سوداگر بچی امیروں کی بیٹی، پڑھی لکھی عقل مند، اس نے اپنے دل میں منصوبے گانٹھ بڑھیا کو شہر بھیجا کہ کسی ہوشیار مستری کو بلا لائے۔ بڑھیا بھی ایسی ویسی نہ تھی، وقت نے سٹھیا دیا تھا۔ چپ چپاتے شہر کے سب سے زیادہ کاریگر مستری کو سمجھا بجھا ساتھ لے آئی۔ روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دنوں میں ایک عالی شان محل بن کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی تھی سمجھدار، اس نے وہ جگہ جہاں کلسا گڑا ہوا تھا اپنے خاص کمرے کے لیے پسند کر کے اس پر اپنا مسلح بچھا لیا، ہر وقت وہیں بیٹھی رہتی۔ جب یہ محل اور باغات بن کر تیار ہو گئے تو نوکر چاکر، منشی، کارکن اچھی اچھی تنخواہوں پر رکھے، ہر وقت چہل پہل رہنے لگی، خیر خیرات جاری تھی، جو آتا اس کی اپنے حوصلے سے زیادہ آرزو پوری ہوتی۔ قدرت کے بھی عجب کھیل ہے، یا تو باپ نے بیٹی کو موذی جانوروں کے درمیان چھڑوا دیا تھا، یا دینے پر آئے تو ایسا کہ لینے والا تھک جائے۔ آرام سے بیٹھ کر اب جو زمین کھودی کہ کلسا نکال لے، تو دوسرے کے بعد تیسرا اور چوتھا، 4 کلسے چاروں اشرفیوں سے لبالب۔ اللہ اللہ، سوداگر بچی کی تقدیر چمکی اور قربان اس کی شان کے خوب چمکی۔ ادھر تو یہ جنگل میں منگل اور ادھر سوداگر کی سنیے۔ لڑکی کے گھر سے نکالتے ہی ایسا ہوا کہ جو کاروبار کیا گھاٹا، سونے پر ہاتھ ڈالا تو مٹی، مکان میں آگ لگ گئی، سارا اسباب راکھ کا ڈھیر، آبرو تو ایک طرف، روٹیوں کے لالے پڑ گئے۔ سچ ہے بڑے بول کا سر نیچا، شیطان کے بہکائے میں آ کر کرنے کو تو یہ کر بیٹھا مگر نتیجے کی خبر نہ تھی۔ خدا کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، بگڑنا جو شروع ہوا تو بگڑتا ہی چلا گیا، لاکھ جتن کیے کچھ نہ بنا، آخر جی میں آیا کہ کہیں منہ کالا کر جاؤ۔ دیش چوری پردیس بھیک، اپنوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے غیروں کی ٹھوکریں کھانا اچھا۔ جہاں کسی کی بگڑی پھر 1000 ہنسنے والے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ غم خوار بھی نکل آتا ہے۔ ایک اجنبی شخص نے سوداگر کی اس حالت پر ترس کھا کر ایک روز صلاح دی کہ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے کب تک بیٹھے رہو گے، بڑے کام کا بوتا نہیں تو کوئی چھوٹا موٹا ہی کاروبار کر لو۔ دیکھو پھلاں جنگل میں کوئی امیر زادی آ کر رہی ہے، ایسا عالی شان محل بنوایا ہے کہ کسی بادشاہ کا بھی کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ بڑی فیاض اور دلاور ہے، سوداگر ہو یا فقیر اس کے در سے خالی نہیں آتا، وہاں جا کر اپنا سارا حال بیان کرو، یوں مانگتے ہوئے شرم آئے تو تھوڑا بہت مال لے جاؤ،
ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آئے گی کہ اگر خدا کو منظور ہے تو دن پھر جائیں گے۔ تقدیر کی گردش ختم ہو چکی تھی۔ سوداگر کی سمجھ میں آ گیا، 2-4 روز میں 2-4 اچھے قالین، کچھ بلور کا آرائشی سامان، 5-7 نئی وضع کے زیور، غرض کے اپنی بچی کھچی ساکھ پر شہر کے سوداگروں سے یہ چیزیں مانگ تانگ اپنی دھتکاری ہوئی بیٹی کی قسمت سے بھیک مانگنے چلا۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، جس وقت سوداگر محل سرائے کے باغ میں داخل ہوا، لڑکی لونڈیوں باندیوں کے جھرمٹ میں منہ پر نقاب ڈالے ہوا کھاتی پھر رہی تھی۔ سامنے سے باپ کو آتا دیکھ کر فوراً پہچان لیا، بے چین ہو گئی، دل بھر آیا۔ ایک خدمتگار کو حکم دیا کہ اس شخص کو محل میں لے جا کر عزت کے ساتھ بٹھاؤ، اور آپ جلدی جلدی دوسرے دروازے سے اپنے خاص کمرے میں جا پہنچی۔ سوداگر حق حیران کے جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام، اس قدر خاطر مدارت کا کیا سبب ہے؟ طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ ہجکتا رکتا نیچی نگاہیں کیے محل میں داخل ہوا۔ چاہتا تھا کہ ذرا بیٹھ کر دم لے لے تو کسی نوکر چاکر سے پوچھے کہ اتنے میں لڑکی سامنے آئی، بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا، قدموں پر گر پڑی۔ سوداگر پریشان کہ ماجرا کیا ہے، کسی نئی مصیبت کا پیش خیمہ تو نہیں؟ نہ ہاتھ پاؤں میں دم تھا، نہ زبان کو یارا، چپ چاپ ایک ایک کی صورت تک رہا تھا۔ بڑی مشکل سے لڑکی کا سر اٹھایا، نقاب اتر چکی تھی لیکن آنکھیں کام نہیں کرتی تھی۔ پہچان نہ سکا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اپنی خوش نصیبی کے نشے میں گھر سے نکال کر قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر آخر بیٹی سے نہ رہا گیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، ابا جان آپ حیران نہ ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں جس پر آپ کا عتاب ہوا تھا۔ خدا نے آپ کی خفگی کی برکت سے مجھ پر کرم کیا، اب آپ میری خطا معاف کر دیجئے۔ مجھے بہت ندامت ہے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ سنتے ہی سوداگر کی آنکھیں کھل گئیں کہ اللہ اللہ، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ کے کھیل اللہ ہی جانے، بندے کی کیا مجال کہ اس کے کاموں میں دخل دے۔ کچھ شرمندگی تو کچھ خوشی کہ میرے اللہ نے آبرو رکھ لی۔ آیا بھی تو اپنی بیٹی کے در پر، اور بیٹی بھی ایسی سعادت مند کہ خدا سب کو دے۔ بے ساختہ اٹھ کر گلے لگا لیا۔ دیر تک دونوں روتے رہے۔ بچھڑے ہوئے دلوں کی بھڑاس نکل چکی تو سوداگر نے اپنی بپتا سنائی۔ لڑکی نے کہا، اب آپ کو کیا فکر، بادشاہت کیجئے، اللہ کے دیے میں کیا کمی، یہ مال و دولت سب کچھ آپ کا ہے۔ اور اپنے کمرے میں لے جا کر سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ لیکن سوداگر پرانے وقتوں کا شریف وزادار، اپنے بازوؤں کی قوت سے کمانے کھانے والا، بیٹی کی تقدیر پر کیوں دخل دیتا؟ ضرورت کے مطابق تھوڑی سی اشرفیاں لے لیں، وہ بھی اس شرط پر کہ کما کر الٹی دے دوں گا، قرض سمجھنا، اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ لڑکی نے بہت اصرار کیا کہ اب آپ کا ڈھلتا ہوا وقت ہے، کاروبار کے جھکندن میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ والدہ اور بہنوں کو یہیں لے آئیے، میرا بھی دل بہلے گا اور آپ بھی آرام سے رہیں گے۔ سوداگر کی عزت نے گوارا نہ کیا۔ گھر آ کر سوداگر نے اپنی بیوی اور لڑکیوں سے سارا قصہ بیان کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ماں اپنی بیٹی یا بہنیں اپنی بہن سے ملنا چاہیں تو شوق سے جائیں، مگر نہ وہاں رات کو رہیں، نہ اس سے کسی قسم کی مدد لیں، اور خود تجارت کا مال جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ برا وقت نکل چکا تھا، تقدیر سامنے تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ایسی حالت ہو گئی کہ اگر کوئی سوداگری کا جہاز مل جائے تو کسی دوسرے ملک میں جا کر خاطر خواہ نفع اٹھائے۔ اتفاق سے ایک جہاز خالی جا رہا تھا، نہ خدا سے بات چیت کی، معاملہ طے ہو گیا۔ اسباب لادہ، نوکر چاکر گماشتے ساتھ لیے، 6 لڑکیوں سے ان کی فرمائش پوچھی اور بیوی سے رخصت ہو جہاز کی روانگی کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ کی شان کہ جس لڑکی کی بدولت فقیر سے پھر سوداگر بنے تھے، اب بھی وہی یاد نہ آئی۔ نہ چلتے وقت اس سے ملے، نہ اس سے یہ پوچھا کہ تیرے واسطے کیا سوغات لاؤں۔ جہاز کے چلنے کا وقت آیا تو جہاز چلتا نہیں، ملہ دوڑے دوڑے پھرتے ہیں، خلاصی زور لگاتے ہیں، مگر کیا مجال کہ جہاز جنبش کرے۔ نا خدا نے سب مسافروں کو اکٹھا کر کے کہا، بھائیو ساری ترکیبیں کر لیں، جہاز نہیں چلتا۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی اپنے احسان کرنے والے کو بھول جاتا ہے تو سمندر راہ نہیں دیتا۔ آپ لوگ یاد کریں۔ سب نے سوچنا شروع کیا۔
मगर कोई बात समझ में ना आई। आखिर सौदागर को ख्याल आया कि ओह, ये चूक मुझ ही से हुई है। सबसे मिला, पास पड़ोस तक के बच्चों से सौगातों को पूछा, ना मिला तो अपनी छोटी लड़की से। वो सुनेगी तो दिल में कितना कुढ़ेगी। वाकई मैं बड़ा एहसान फरामोश हूँ। ऐसी सूरत में जहाज ना चले तो क्या ताज्जुब है। ना खुदा से कहा कि मुझे एक बात याद आई है, शायद इसी के लिए जहाज रुका हुआ है, ठहरो मैं अभी आता हूँ। ना खुदा बोला, लेकिन आना उल्टे कदमों। जहाज चल पड़ा तो फिर रुकना मुश्किल है। ये सुनता हुआ सौदागर जहाज से उतरा, अपनी लड़की के महल में पहुंचा। वो असर की नमाज पढ़ रही थी। लौंडियों बानियों ने बिठाना चाहा कि बेगम साहिबा मुसल्ले पर हैं, फरागत पा जाएं तो इत्तिला करें। सौदागर को जल्दी थी। कहने लगा कि तुम नमाज पढ़ते ही मैं इतना कह दो कि तुम्हारे वालिद सफर को जा रहे हैं, जहाज तैयार है, तुमसे रुखसत होने और ये पूछने आए हैं कि तुम्हारे वास्ते क्या सौगात लाएं। लौंडी गई और जो कुछ सौदागर ने कहा था कह दिया। लड़की सलाम फेर कर बोली, सब्र, यानी जरा ठहर, मैं अभी आती हूँ। लौंडी बेवकूफ दौड़ी हुई सौदागर के पास आई और कहा कि बेगम साहिबा ने सब्र कहा है। सौदागर ऐसा घबराया हुआ था कि उसकी समझ में भी सब्र के मायने ना आए। वो सब्र को किसी अनोखी चीज का नाम समझा और बेतहाशा भागम भाग जहाज पर पहुंचा। जहाज अपनी जगह से हिल चुका था, उसके बैठते ही चल पड़ा। हवा मुवाफिक थी और जहाज हल्का फुल्का। चंद रोज में मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। जो माल सौदागर के पास था उसकी वहां मांग थी। हाथों हाथ खातिर ख्वाह नफे से बिक गया। अब उसने माल खरीदना शुरू किया। खरीदारी से फुर्सत मिली और जहाज की रवानगी का वक्त करीब आया तो फरमाइशों और सौगातों की नौबत आई और सबकी चीजें तो मिल गईं। सब्र को ढूंढते ढूंढते कई रोज हो गए। जिसने सुना कानों पर हाथ रखा। शहर की एक एक दुकान, बाजार का कोना कोना छान मारा, कोई चीज होती तो मिलती। खाली जाने में बेटी के मलाल का तो खैर, बड़ा डर ये था कि कहीं फिर जहाज ना चला तो बड़ी मुश्किल होगी। जब हर तरफ से मायूस हो गया और जहाज के लंगर उठाने का वक्त आ पहुंचा तो सौदागर ने आखिरी कोशिश ये की कि चौक में खड़े होकर आवाजें लगाईं कि किसी के पास सब्र बिकाऊ है, मुंह मांगे दाम मिलेंगे। कोई दीवाना समझकर हंसता तो कोई उस गरीब की घबराहट पर अफसोस करता। इसी असना में परिस्तान के एक शहजादे का वहां से गुजर हुआ। एक माकूल शख्स को ऐसी बेतुकी हाँकते देखकर तरस आया। पास आकर माजरा पूछा। सौदागर ने सारी कहानी कह सुनाई। शहजादे ने कहा, बड़े साहब, मेरे पास सब्र है, लेकिन ये चीज दामों से नहीं बिका करती। अगर तुम अपनी बेटी को मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर देने का वादा करो तो अभी ला देता हूँ। सौदागर को हुज्जत करने का मौका ना था। दूसरे उसने सोचा कि कहाँ ये नौजवान, कहाँ मेरी लड़की। न ये समंदर पार करके वहां जा सकेगा, न किसी बुरी बात का अंदेशा है। वादा करने में क्या हर्ज है, ऐसा ही है तो वक्त पर देख लेंगे। अभी तो अपना काम कर लो, वरना मुफ्त में राह खोटी हो रही है। फौरन अजनबी से इकरार कर लिया, बल्कि बहुत सी खुशामद की बातें करके सब्र मांगा। शहजादा बोला कि तुम जहाज पर चलो, मैं अभी सब्र लेकर पहुंचता हूँ। सौदागर इत्मीनान से जहाज पर आ गया। लंगर खुल रहा था कि शहजादे ने मामूली लकड़ी का एक छोटा सा संदूकचा सौदागर को दिया और कहा कि इसमें सब्र है। संदूकचा बंद था। सौदागर ने उसके खोलने की तरकीब पूछी। शहजादे ने जवाब दिया कि 3 मर्तबा सब्र कहकर हाथ मारने से ये खुल जाएगा, मगर याद रखिए जिसकी फरमाइश है उसके सिवा ये किसी से नहीं खुलेगा। ज्यादा बहस की जरूरत क्या थी। शहजादा रुखसत हुआ और जहाज रवाना हुआ। वतन पहुंचते ही सबसे पहले वो लकड़ी का बक्स लेकर सौदागर अपनी छोटी बेटी से मिलने गए और सफर के हालात सुनाकर बोले कि बेटी, तुमने ये क्या फरमाइश की थी, बड़ी मुश्किल से हाथ आई है। वो तो खुदा भला करे एक अजनबी नौजवान का कि उसे शायद मेरी सूरत पर रहम आ गया, वरना ऐसी चीजें कहीं बिका नहीं करती। बहरहाल अल्लाह ने तुमसे सुरखरू कराया। लड़की ने संदूकचे को देखा, बाप की बातें सुनी, समझी कि बुढ़ापे की वजह से सठिया गए हैं या मुझे बेवकूफ जानकर बहलाते हैं। भला ये कोई लाने की चीज थी और किस्सा भी कैसा, बच्चों का सा गढ़ा है। खैर मेरे बाप हैं, मुझे हर हालत में इनका एहतराम करना चाहिए। चुनांचे लड़की ने बाप का शुक्रिया अदा किया
صندوقچے کو باپ کے سامنے اپنے کمرے میں رکھوا دیا۔ بات بھول بسر ہو گئی۔ ایک دن کمرے کی صفائی ہو رہی تھی، صندوقچے پر نظر پڑی تو دل میں آیا کہ کھول کر دیکھوں تو آخر اس میں کیا ہے۔ اس اجنبی نے صرف مذاق کیا ہے یا واقعی یہ کوئی طلسمی صندوقچہ ہے؟ 3 دفعہ صبر کہہ کر جو ہاتھ لگایا تو صندوقچہ کھل گیا۔ ایک خوبصورت پنکھیا اس کے اندر رکھی دیکھی۔ جانا کہ سچ مچ ابا جان نے مجھے یا کسی نے ابا جان کو بنایا، اس سے لاکھ درجے اچھی پنکھیا تو میں بنا لوں۔ یہ خیال کرتے کرتے پنکھیا اٹھا کر اس نے ہلائی تھی کہ ایک عجیب طرح کی بھینی بھینی خوشبو ناک میں آئی۔ نگاہ جو اٹھی تو ایک خوبصورت شہزادہ جیسے 14ویں رات کا چاند سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ تو یہی لڑکی تھی کہ جنگل میں رہ کر دل پکا ہو گیا تھا، اور کوئی ہوتی تو زہرا پھٹ جاتا، گش کھا کر گر پڑتی۔ پھر بھی ایک نئی شکل جو اچانک آ موجود ہوئی تو سٹ پٹا ضرور گئی۔ ذرا حواس درست ہوئے تو پوچھا، آپ کون ہیں؟ شہزادہ بولا، صبر بادشاہ زادہ میرا نام ہے، پرستان کا رہنے والا ہوں۔ سیر کرتا ہوا جا رہا تھا کہ تمہارے والد کو صبر کی تلاش میں حیران پریشان دیکھا۔ معلوم ہوا تمہاری فرمائش ہے۔ صبر کوئی پھل نہیں، پھول نہیں، زیور نہیں، لباس نہیں۔ میں سمجھا کہ تم مجھ کو چاہتی ہو، کیونکہ میرے سوا نہ کسی دیکھنے کی چیز کا نام صبر ہے، نہ سننے کی چیز کا۔ مجھ کو بھی خیال ہوا اور ان سے یہ اقرار لے کر کہ اپنی بیٹی کو میری طرف سے صبر کا تحفہ دینا، اپنی زندگی کا طلسم ان کے حوالے کر دیا۔ اس پنکھیا میں میری جان ہے، جب اسے سیدھی طرف سے ہلاؤ گی میں بے چین ہو کر آ جاؤں گا، الٹا جھلو گی میں چلا جاؤں گا۔ سوداگر بچی کی خوشی کا کیا پوچھنا، گھر بیٹھے پری زاد ملا۔ اسے ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا، جب تنہائی سے اکتا جاتی پنکھیا ہلاتی شہزادہ آ موجود ہوتا۔ گھنٹوں دونوں باتیں کرتے، چوسر پچیسی کھیلتے۔ رفتہ رفتہ دونوں میں محبت ہو گئی۔ بڑھیا پر بھی شہزادے کے آنے جانے کا بھید کھل گیا۔ محل میں چرچا ہونے لگا تو لڑکی نے اپنے ماں باپ کو بلا کر صندوقچہ اور شہزادے کا سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا کہ آپ قاضی کو بلا کر 2 بول پڑھوا دیجئے۔ سوداگر بیٹی کی خواہش کیا ٹالتا، راضی ہو گیا۔ دن تاریخ مقرر ہو گئی، بہنوں نے بہن کو دلہن بنایا، دولہا آیا، قاضی نے نکاح پڑھا اور دونوں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب بہنوں نے شہزادے کی صورت دیکھی اور یہ سنا کہ پرستان کا شہزادہ ہے، حسد کے مارے کوئلے پر لوٹنے لگی۔ بس نہیں چلتا تھا کہ بہن اور بہنوئی دونوں کی سیج پر انگارے بچھا دیں۔ جب ان سے جلا پے کی سہار نہ ہوئی تو اور بس تو چلا نہیں۔ ایک روز کیا کام کیا کہ جس مسہری پر شہزادہ سوتا تھا موقع تاک کر چادر کے نیچے مہین مہین سوئیاں بچھا دیں۔ رات کو جو شہزادہ سونے کے لیے بے خیالی میں پلنگ پر لیٹا، سارا بدن چھد گیا، ایک چیخ ماری اور غائب ہو گیا۔ لڑکی کھڑی اور پڑی سینہ پیٹنے لگی کہ یہ کیا ہوا۔ رات بھر تڑپ تڑپ کر گزاری۔ صبح کو بستر پر جو نظر پڑی تو خون کے دھبے دیکھے، غور کیا تو سوئیوں کا بچھونا تھا۔ سمجھ گئی کہ یہ سارے ماں جائیوں کے کرتوت ہے، مگر اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کدھر ڈھونڈوں، دل محسوس کر رہ گئی۔ سب سے زیادہ شہزادے کی تکلیف کا لڑکی کو خیال تھا کہ نہ جانے اس بے گناہ کا کیا حال ہوگا۔ ان چنڈالیوں کو اسے ایزا دینے سے کیا ملا، خطا تھی تو میری بوٹیاں کاٹتی۔ ہائے وہ پریزاد، میں انسان، اس کے ملک میں کس طرح پہنچوں۔ آخر اس بے چینی اور اضطراب میں جوگن کا بھیس بدل کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی کہ مرنا ہی ہے تو اس کی جستجو میں کیوں نہ مروں۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو ایک درخت کے نیچے بسیرا کر لیا۔ درخت پر چکوے چکوی کا گھونسلہ تھا، نر مادہ تو ابھی آئے نہ تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پھڑ پھڑانے اور چینچی کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یکا یک ایک پھنکار سنائی دی اور ساتھ ہی بچوں نے گل مچانا شروع کیا۔ سوداگر بچی نے جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بڑا سا کالا سانپ پھس پھس کرتا گھونسلے کی طرف جا رہا ہے۔ لڑکی جھٹ اٹھ بیٹھی اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر سانپ پر مارا۔ موذی کی قضا تھی، نشانہ ایسا سچا بیٹھا کہ وہ مر کر وہیں چپکا کا چپکا رہ گیا۔ اتنے میں چکوا چکوی بھی آ پہنچے۔ بچوں کو سہما ہوا اور ایک جوگن کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھ کر پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ اس جوگن نے تو نہیں ستایا؟ بچوں نے کہا
کہ اس بیچاری نے تو ہماری جان بچائی ہے، اگر یہ نہ آ جاتی تو آج وہ منہ کل منہ ہمیں چٹھی کر گیا تھا، اور اشارہ کر کے گدے میں چپکا ہوا سانپ دکھایا۔ چکوا چکوی کے جوڑے نے جو مرا ہوا سانپ دیکھا اور اپنے بچوں کو جوگن کی بدولت جیتا جاگتا پایا تو بہت خوش ہوئے۔ چکوی نے چکوے سے کہا کہ جوگن نے انجان ہو کر بلا سبب ہمارے بچوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، ہمیں بھی لازم ہے کہ اس کی کچھ مدد کریں۔ آؤ پوچھیں کہ یہ کون ہے اور کیا مصیبت پڑی ہے جو یہ جوگ لیا ہے۔ چکوے نے جواب دیا، تو نہیں جانتی، جوگن کے بھیس میں ایک دکھیا امیر زادی ہے، ابھی 4 دن ہوئے پرستان کے شہزادے سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ بہنوں کو سگی بہن کا عیش و آرام ایک آنکھ نہ بھایا، 100 کنوں سے زیادہ بیری بن گئیں، یہاں تک کہ کل رات کو دولہا غریب کے پلنگ پر سوئیاں بچھا دیں۔ وہ انجان لیٹتے ہی لہو لوہان ہو گیا، اسی وقت کے تازے تازے زخم تھے، طاقت بنی ہوئی تھی، پرستان جا پہنچا۔ اگر ذرا دیر لگاتا اور جو آج اس کا حال ہے یہی ہو جاتا تو پھر اس کا جانا دشوار تھا۔ چکوی نے پوچھا، تو اب اس بیچارے کا کیا حال ہے؟ چکوی نے کہا، کیا پوچھتی ہے، دم لبوں پر ہے۔ دنیا کے پردے کی دکھ بیماری کا علاج پرستان والے نہیں جانتے، 2-4 دن میں اس کی دوا نہ ہوئی تو جینے کی کوئی آس نہیں۔ سوداگر بچی یہ سنتے ہی بےتاب ہو گئی اور بولی، بھائی چکوے، پھر اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ چکوے نے کہا، کیوں نہیں، اگر ہماری بیٹ پانی میں گھول کر زخموں پر لیپ کر دیا جائے تو 2 دن میں بھلا چنگا ہو جائے گا۔ چکوی نے کہا، دوا تو خیر مل گئی، بیٹ ڈھیروں پڑی ہے، سمیٹ لے گی، لیکن پرستان میں یہ پہنچے گی کس طرح؟ چکوے نے کہا، یہ بڑا ٹیڑھا سوال ہے، پرستان میں آدم ذات کا پہنچنا اور پھر اتنی جلدی۔ چکوی بولی، جب کسی کے احسان کا بدلہ اتارو تو پورا اتارو، دوا بتائی ہے تو مریض کے پاس بھیجنے کی تدبیر بھی بتاؤ۔ چکوا بولا، اس وقت تو صرف یہ ترکیب ہو سکتی ہے کہ میں اپنا شے پر اس کے حوالے کر دوں اور یہ اس کے ذریعے سے پرستان پہنچ جائے۔ چکوی بولی، پھر دیر کیا ہے، وہ تکلیف سے ادھر تڑپ رہا ہوگا، یہ دکھیاری ادھر ٹھوکریں کھا رہی ہے، کہیں جلدی پہنچے، دوا لگائے اور خدا سب کی مانگ سلامت اور مامتا ٹھنڈی رکھے۔ چکوا بولا، شے پر نکل جانے کے بعد نہ ہمیں غیب کی باتیں معلوم ہو سکیں گی، نہ ہماری کوئی چیز کام کی رہے گی، ہم معمولی پرندے رہ جائیں گے۔ چکوی نے کہا، بلا سے کسی کی جان تو بچ جائے گی، کسی کا سہاگ تو نہیں اجڑے گا۔ چکوا بولا، تمہاری یہی خوشی ہے تو اچھا۔ یہ کہہ کر چکوے نے چونچ سے اپنی دم کا ایک لمبا پر اکھاڑا اور جوگن کو دے کر کہا، لڑکی لے، یہ شے پر ہے، اسے مٹھی میں لے کر آنکھیں بند کر لینا، جہاں جانے کا ارادہ ہوگا پلک جھپکاتے ہی پہنچ جاؤ گی۔ اب اگر تمہیں اپنے شہزادے کی جان بچانی ہے تو ہماری بیٹ جتنی سمیٹی جائے سمیٹ لو اور فوراً پرستان پہنچ کر جس طرح ہو سکے شہزادے کے زخموں پر لیپ کر دو، خدا نے چاہا تو گھنٹوں میں شہزادہ اچھا ہو جائے گا۔ لڑکی نے دن دیکھا نہ رات، اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی اور پل کے پل میں پرستان پہنچ کر بادشاہی محلوں کے نیچے وید حکیم کی صدا لگانی شروع کی۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک جوگن شہزادے کے علاج کا دعویٰ کرتی ہے۔ حکیموں نے تو جواب دے ہی دیا تھا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ آؤ جوگن کی دوا بھی کر دیکھو۔ دوا پر کسی کا اجارہ نہیں، کیا عجب ہے کہ خدا نے خاک کی چٹکی میں شفا رکھی ہو۔ جوگن کو اندر بلایا، مریض کے پاس لے گئے، اس نے فوراً جھولی سے بیٹ نکالی، پانی میں گھول کر جو لگائی تو 2 ہی منٹ میں نہ وہ کھولن تھی نہ وہ آگ، یا تڑپ رہا تھا یا ایسا بے خبر ہو کر سویا کہ جیسے کوئی نشہ پی لے۔ رات بھر میں جوگن نے کوئی 2 مرتبہ اور لیپ کیا ہوگا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو نہ زخم تھے نہ زخموں کا نشان تھا، سارا بدن چندن سا تھا۔ محل کے اندر باہر گل مچ گیا۔ جوگن کی بڑی خاطریں ہوئیں، بہت سا انعام و اکرام دینا چاہا، لیکن وہ دولت کی بھوکی کب تھی۔ جب بادشاہ نے بہت اصرار کیا تو سوداگر بچی نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو جو شہزادے کی انگلی میں انگوٹھی ہے وہ عنایت ہو، میرے لیے انعام کے طور پر یہی کافی ہے۔ شہزادے نے بے تامل انگوٹھی اتار کر دے دی۔ جوگن رخصت ہو کر محل سے باہر آئی اور شے پر کے طلسمی اثر سے تھوڑی دیر میں اپنے گھر کے اندر تھی۔
नौकर चाकर सबकी जान में जान आ गई। न्याज नजरें होने लगीं। नौकर चाकर तो अपनी खुशियां मना रहे थे। सौदागर बच्ची ने हम्माम कर कपड़े बदल अपने खास कमरे में जा संदूकचे में से पंखिया निकाल झलना शुरू किया और शहजादा रूबरू खड़ा था, मगर तेवर बदले हुए और चेहरे पर खफगी के आसार। बेरुखी से बोला, क्यों, अब कोई और शरारत सूझी है? सौदागर बच्ची ने हाथ बांधकर जवाब दिया, आप जितना नाराज हों बजा है, और जो सजा मेरे लिए तजवीज़ करें हक बजानिब है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि ये काम मेरा ना था। शहजादा कुछ और कहना चाहता था कि उसकी नज़र अपनी अंगूठी पर पड़ी। हैरान हो गया कि ये अंगूठी तो इलाज के इनाम में मुझसे जोगन ने ली थी, यहाँ कैसे आ गई? पूछा, ये अंगूठी कहाँ से आई? सौदागर बच्ची ने सूरत बनाकर कहा कि अभी एक जोगन आई थी और वो मुझे दे गई है। शहजादे को और ज्यादा हैरत हुई। कुछ समझ में ना आता था कि लड़की ने जोगन बनकर निकलने, शह पर हाथ लगने और परिस्तान जाकर इलाज करने की सारी कहानी सुनाई। शहजादा अपनी बीवी की इस वफादारी और सच्ची मोहब्बत से इतना मुतासिर हुआ कि जितनी उसके दिल में खफगी थी सब जाती रही, बल्कि बीवी की बहनों को भी माफ कर दिया और सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।